اس ویڈیو میں مضمون ہز فرسٹ فلائٹ کو پڑھا جائے گا۔ ہز فرسٹ فلائٹ یعنی اس کی پہلی اڑان۔ اس مضمون کو لیام او فلیہٹی نے لکھا ہے۔ تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھیے۔ The young seagull was alone on his ledge. وہ نوعمر بگلا اپنی چٹان کے کنارے اکیلا موجود تھا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ His two brothers and his sister had already flown away the day before. اس کے دو بھائی اور ایک بہن ایک روز پہلے ہی اڑ کر جا چکے تھے۔ He had been afraid to fly with them. وہ ان کے ساتھ اڑ کر جانے سے ڈر رہا تھا۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, یعنی کچھ یوں ہوا کہ جوں ہی اس نے آگے کی جانب کو دوڑ لگائی چٹان کے کنارے تک پہنچنے کی غرض سے، and attempted to flap his wings، اور کوشش کی اپنے پروں کو حرکت دینے کی، he became afraid، وہ ڈر گیا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ The great expanse of sea stretched down beneath، یعنی وہ وسیع و عریض سمندر جو تھا اس کے نیچے کی جانب کو پھیلا ہوا تھا۔ And it was such a long way down، اور وہ اس قدر نیچے کی جانب تھا، بہت دور دکھائی دے رہا تھا، miles down، میلوں دور۔ He felt certain that his wings would never support him، اسے اس بات کا یقین ہو چلا تھا کہ اس کے پر اس کی مدد نہیں کر پائیں گے۔ So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. لہٰذا اس نے اپنے سر کو جھکایا اور وہ بھاگ کر اپنی چٹان کے نیچے اس چھوٹے سے سوراخ میں جا گھسا جہاں وہ رات کو سویا کرتا تھا۔ Even when each of his brothers and his little sister، جبکہ اس کے دونوں بھائی اور اس کی ایک چھوٹی بہن، whose wings were far shorter than him، کہ جن کے پر اس کے پروں سے خاصے چھوٹے تھے، ran to the brink، وہ دوڑ کر اس چٹان کے کنارے تک گئے، flapped their wings، اپنے پروں کو حرکت دی، and flew away، اور اڑ کر دور چلے گئے۔ He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. وہ اپنے اندر اتنی ہمت پیدا کرنے میں ناکام رہا کہ اس چھلانگ کو لگا سکتا کہ جسے لگانے کے لیے وہ بے تاب تھا۔ His father and mother had come around calling to him shrilly. اس کا باپ اور اس کی ماں اس کے قریب آ چکے تھے اور اس کو بلا رہے تھے خاصی سختی کے ساتھ، scolding him، threatening to let him starve on his ledge unless he flew away، اور وہ اس کو ڈانٹ بھی رہے تھے اور اس کو ڈرا رہے تھے کہ وہ اس کو اسی چٹان پر بھوکا مرنے کے لیے چھوڑ دیں گے اگر اس نے ان کے ساتھ اڑنے کی کوشش نہ کی۔ But for the life of him he could not move، لیکن ذرا بھر ہلنے سے بھی اس کی جان جاتی تھی۔ That was 24 hours ago، اس بات کو 24 گھنٹے ہو چلے تھے۔ Since then nobody had come near him، تب سے لے کر اب تک کوئی بھی اس کے قریب نہیں آیا تھا۔ The day before، ایک روز قبل، all day long، یعنی تمام دن، he had watched his parents flying about with his brothers and sister، وہ اپنے والدین کو اس کے بھائیوں اور بہن کے ساتھ اڑتا ہوا دیکھتا رہا تھا، perfecting them in the art of flight، کہ جب کہ وہ کوشش کر رہے تھے پرواز کرنے یا اڑنے کے عمل کو بہتر بنانے کی، teaching them how to skim the waves and how to dive for fish، اور وہ جو یعنی ان کے ماں باپ تھے ان بچوں کو سکھا رہے تھے کہ کس طرح سے
لہروں کے اوپر سے گزرنا ہے اور مچھلی پکڑنے کے لیے غوطہ لگانا ہے. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. حتیٰ کہ اس نے اپنے بڑے بھائی کو اپنی پہلی ہیرنگ جو کہ ایک قسم کی مچھلی ہوتی ہے اس کو پکڑ کر چیر پھاڑ کرتے ہوئے بھی دیکھا، یعنی اسے کھاتے ہوئے دیکھا. آگے پڑھتے ہیں. اسٹینڈنگ آن اے راک، جبکہ اس کا بھائی ایک چٹان پر کھڑا تھا. while his parents circled around raising a proud cackle، جبکہ اس کے جو والدین تھے وہ اس کے گرد چکر لگا رہے تھے اور ساتھ ساتھ وہ فخر سے آوازیں لگا رہے تھے جیسا کہ پرندے خوشی کے موقع پر لگاتے ہیں. آگے پڑھتے ہیں. اینڈ all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff. یعنی تمام صبح اس کی تمام تر جو خاندان کے افراد تھے وہ ایک اونچی چٹان کے درمیان کے حصے میں جو کہ بڑی اور اوپر سے ہموار تھی اور اس کے بالکل سامنے تھی اس پر وہ چلتے پھرتے رہے. laughing at his cowardice، اور ساتھ ہی وہ اس کی بزدلی پر ہنستے رہے. The sun was now ascending the sky. سورج اب آسمان میں اوپر کی جانب کو بڑھ رہا تھا. blazing warmly on his ledge that faced south، جبکہ اس کی تپش جو ہے اس چٹان پر محسوس ہو رہی تھی کہ جس پر یہ پرندہ موجود تھا، جیسے کہ اس چٹان کا جو رخ ہے وہ جنوب کی جانب تھا. آگے پڑھتے ہیں. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. وہ سورج کی گرمی کو محسوس کر رہا تھا کیونکہ اس نے پچھلی رات سے کچھ نہیں کھایا تھا. Then he had found a dried piece of mackerel's tail at the far end of his ledge. میکرل ایک قسم کی مچھلی کو کہتے ہیں، تو اس کی دم کا سوکھا ہوا ایک حصہ اس کو ملا تھا جو کہ چٹان کے بالکل آخری سرے پر پڑا تھا. Now there was not a single scrap of food left. اب کھانے کو ایک ٹکڑا تک نہ بچا تھا. He had searched every inch یعنی اس نے ایک ایک انچ کا جائزہ لیا تھا. Rooting among the rough dirt-caked straw nest where he and his brothers and sister had been hatched. اس نے اس گھاس بھوس کے مٹی سے اٹے ہوئے گھونسلے کی خوب کھدائی کی تھی، اس میں تلاش کرنے کی کوشش کی تھی کہ جہاں اس کے بھائی اور اس کی بہن پیدا ہوئے تھے. He even gnawed at the dried pieces of eggshell. اس نے سوکھے ہوئے انڈے کے چھلکوں کو بھی چبانے کی کوشش کی تھی. It was like eating part of himself. اور ایسا کرتے ہوئے اسے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے وہ اپنا ہی کوئی حصہ کھا رہا ہو. He had then trotted back and forth from one end of the ledge to the other. اس کے بعد اس نے اس چٹان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چکر کاٹنے شروع کیے تھے. His long grey legs stepping daintily. اس کی پتلی لمبی سلیٹی رنگ کی ٹانگیں بڑی نزاکت سے چل رہی تھیں. Trying to find some means of reaching his parents without having to fly. اور وہ کوشش کر رہا تھا کسی طرح سے وہ اڑے بغیر اپنے والدین تک پہنچ سکے. But on each side of him the ledge ended in a sheer fall of precipice. لیکن اس کے دونوں ہی اطراف میں وہ جو چٹان تھی بہت کھڑی چٹان تھی اور بالکل سیدھ میں نیچے کو ڈھلکی ہوئی تھی. With a sea beneath، جبکہ اس کے نیچے سمندر تھا. And between him and his parents there was a deep wide chasm. اور اس کے والدین اور اس کے درمیان بہت ہی گہری اور چوڑی کھائی تھی.
Surely he could reach them without flying if he could only move northwards along the cliff face. यकीनन वो उन तक बगैर उड़े पहुंच सकता था सिर्फ अगर वो उस चट्टान के सामने की तरफ से शुमाल की जानिब को जा पाता. But then on what could he walk? लेकिन फिर वो किस चीज़ पर चलकर जाता? There was no ledge. यानी वहाँ पर कोई चट्टान मौजूद नहीं थी. And he was not a fly. और वो कोई मक्खी नहीं था कि वो उड़ पाता. And above him he could see nothing. और अपने ऊपर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. The precipice was a sheer माफ कीजिएगा, the precipice was sheer and the top of it was perhaps farther away than the sea beneath him. उस चट्टान की जो ढलान है वो खासी खड़ी थी एंड उसका माफ कीजिएगा उसका ऊपर का जो वो हिस्सा था वो शायद नीचे जो समुंदर मौजूद था उससे भी ज़्यादा दूर था. He stepped slowly out to the brink of the ledge. वो आहिस्तगी के साथ चट्टान के किनारे तक गया. And standing on one leg with the other leg hidden under his wing और फिर एक टांग को उसने मोड़कर परों के नीचे छुपा लिया जबकि वो अपनी दूसरी टांग पर खड़ा था. He closed one eye then the other. उसने पहले एक आंख को बंद किया और फिर दूसरी आंख को बंद किया. And pretended to be falling asleep. और वो सोने का दिखावा करने लगा. Still they took no notice of him. मगर फिर भी उन्होंने उसका कोई असर ना लिया. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing. उसने अपने दो भाइयों और एक बहन को सामने की चट्टान पर सोते हुए देखा with their heads sunk into their necks. जबकि उनके सर जो है वो उनकी गर्दनों में धंसे हुए थे. His father was preening the feathers on his white back. उसका जो वालिद था वो अपनी कमर पर मौजूद पर जो थे उनको ठीक कर रहा था जैसे कि परिंदे अपनी चोंच से परों को ठीक करते हैं. Only his mother was looking at him. सिर्फ उसकी माँ उसे देख रही थी. इस मज़मून के बकिया हिस्से को अगली वीडियो में मुकम्मल करेंगे. आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश जारी रखिए. टेबल में दिए गए अल्फाज मानी की मदद से आपको मज़ीद आसानी मिलेगी.